السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف سے منفی رویوں کی بوچھاڑ ہو، کیسے مثبت رویے کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اور کیسے مثبت رویے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اخلاقی طور پہ آج ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے ڈارون کی ایک تھیوری پڑھی تھی بایولوجی میں، جسے نیچرل سلیکشن کی تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق کیا ہے کہ کچھ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ خوبیاں جانوروں میں نہ پیدا ہوں اور وہ ماحول کے ساتھ ان کا امتزاج نہ بنے تو آہستہ آہستہ یا تو وہ جانوروں کی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ان جانوروں کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا وہ کمپیٹیبل نہیں رہتے ماحول کے ساتھ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو پہلے دور، بہت پرانے دور کے جو جانور ہیں جیسے ڈائنوسار وغیرہ، وہ آج کل نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بھی جب انسان کے اندر کچھ اچھی، جب بالکل پازیٹیوٹی اور اچھی اخلاقی قدریں جو ہیں جب اس میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ بھی خود معاشرے کے اندر، بلکہ خود اپنی ذات کے سامنے اور اپنے دوست احباب کے اندر ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرے سے اس کی دوری جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو فاصلے کے لحاظ سے بھی ہے اور گہرائی کے لحاظ سے بھی ہے۔ وہ پستی میں بھی جاتا ہے اور وہ دور بھی جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم کریں گے۔ تو دیکھیے، جیسا بیج ہوتا ہے نا جی، ویسا ہی پھل ہوتا ہے، اور جیسا پھل ہوتا ہے ویسی تاثیر ہوتی ہے، جیسی زمین ہوتی ہے اس میں ویسی ہی کاشت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا بود و باش بھی ہوتا ہے، اور جیسی طبیعت ہوتی ہے ویسی عادات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس قسم کا ذہن ہوتا ہے انسان کا، اسی طرح کی سوچ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، قدرت نے، چونکہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ مکمل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہم انسان عمومی طور پہ پرفیکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خوبی رکھی ہوئی ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، وہ اس پر آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے، اپنی نشو و نما کرتا ہے، جس میں نہ صرف اس کے جسم کی نشو و نما ہے بلکہ اس کی عادات کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھل جیسا بھی ہو، وہ کڑوا بھی ہو، تو اس کو ہم کچھ اس میں مکس اپ کر کے کھانے کے قابل بنا ہی لیتے ہیں۔ زمین کتنی بھی بنجر کیوں نہ ہو جائے، فرٹیلائزر ڈال کر اور اس کو ہم زرخیز کر سکتے ہیں۔ بود و باشت کسی وقت بھی کہیں بھی جائیں تو اس کو بدلنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو عادات ہوتی ہیں اور جو طبیعت ہوتی ہے انسان کی، اس کو ہم تربیت کے ذریعے بدل سکتے ہیں۔ میں انسان کے اندر، اور عام طور پہ جو ہمارے رویے ہیں، ان کو 3 لیول پہ میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی سے ہم مثبت طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ میں اس کو ایک بڑا میتھمیٹیکل فارمولہ کہتا ہوں، کہ میں اسے 3/4 کا فارمولہ کہتا ہوں۔ 3 لیولز ہوں گے اور ان میں 4 کام کرنے ہیں آپ نے۔ پہلا میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل لیول ہے۔ فزیکل لیول میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائیہ ہے امپروومنٹ کا، اور یہ خصوصاً ضروری ہے کہ ہم بچوں سے شروع کریں، لیکن ہم کسی بھی عمر میں اپنے ذاتی حوالے سے جو اس کو شروع کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے بالکل ایسی چیز ہے جو کرنا آسان ہے، اور وہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایٹ پازیٹیو ہیلدی، ڈرنک ہیلدی، لیو ہیلدی اور سلیپ ہیلدی۔ اگر یہ 4 عادات جو ہیں یہ ہیلدی ہو جائیں کسی طرح سے، ہمارا پینا، ہمارا کھانا، ہمارا رہنا اور سونا، یہ ساری چیزیں اگر ہیلدی کی جا سکیں اور ایک ہیلدی مقدار، ایک صحت مندانہ مقدار کے مطابق ہمیں ملیں، تو انسان کا جو جسم ہے، وہ ذہن ہے، اور جو اس کا ذاتی صلاحیتیں ہیں وہ اس قدر ہو جاتی ہیں کہ وہ پازیٹیوٹی، مثبت چیزوں کو اپنا سکے۔ دوسرا جو لیول ہے یا دوسری سطح جو ہے، یہ تھوڑا سا ظاہر ہے جسمانی لیول سے ہٹ کے، یہ ہے روحانیت۔ یہ مشکل کام ہے تھوڑا سا، لیکن یہ بھی آپ کے تصرف میں ہے، یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ اور اسپریچول لیول پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے
کہ آپ اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو ہیلدی کرنے کے لیے سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. جتنا آپ اپنے بارے میں جانیں گے، جتنا آپ اس کائنات کے بارے میں جاننا شروع کریں گے، آپ کا دماغ جو ہے وہ کھلتا اور وسیع ہوتا جائے گا، اور آپ کا جو اسکوپ آف مائنڈ ہے، جو آپ کی اسکوپ آف تھاٹ ہے، یعنی سوچ کا جو ایک میدان ہے، وہ وسیع ہوتا جائے گا. دوسری بات جو ہے روحانیت کے حوالے سے، وہ ہے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کسی بھی آپ لائف کوچ کے پاس جائیں نا جی، اور اسے پوچھیں کہ جی ہیلدی پازیٹیو سوچ کے لیے کیا کرنا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اور یہ شکر جو ہے یہ بنیادی اصول ہے ہمارے دین میں بھی، اور قرآن میں اسے کہا گیا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور وہ یہی ہے کہ جوں آپ شکر ادا کرتے ہیں، جوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں امکانات وسیع ہوتے جاتے ہیں. آپ کی زندگی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مکان بڑا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ کرسی ہے یہ اونچی ہو گئی ہے، بلکہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی جیب میں جو ہے وہ کافی ہے، آپ نے جو پہن رکھا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہے. لہٰذا یہ جو شکر ہے اور یہ دعا ہے، یہ دوسرا اصول ہے روحانیت میں. تیسری بات جو آپ نے کرنی ہے روحانی حوالے سے، وہ آپ نے اپنے فالٹس اور فلاس، اپنی خامیاں اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہیں. کوئی بھی انسان دنیا میں عمومی طور پہ ایسا نہیں ہے جو خامیوں سے اور غلطیوں سے پاک ہو. ہمارے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ قدرتی طور پہ یہ ہمیں ملتی ہیں، کچھ جو ہے غلطیاں ہم زندگی میں کرتے ہیں. اگر ہم ان کو قبول کریں، ان پر سوچنا شروع کر دیں اور ان کو سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم لمحہ بلمحہ، ہم دن بدن، ہم ماہ بماہ اور سال بے سال اپنے آپ کو بہتر کرتے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ آپ کی زندگی کے ختم ہونے تک چلتے رہنا چاہیے، اور یہ بالکل ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے. اور یوں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور اپنی سوچ کو مثبت سے مثبت تر کرتے جاتے ہیں. چوتھی بات کیا ہے؟ باریک نقطہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، ایک چیز ہوتی ہے قسمت. قسمت پہ اکتفا نہ کریں، تقدیر کو قبول کر لیں. آپ نے اپنی قسمت خود بنانی ہے. آپ جہاں ہیں، جیسے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش لمحہ بہ لمحہ کرتے رہیں. جتنی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اتنی ہی بہتر ہوگی. تقدیر یہ ہے، پھر جو آپ کو مل جائے اس کو قبول کریں. وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ لکھا ہوا تھا، وہ آپ کے نصیب تھا، وہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوگا؟ پازیٹیوٹی، مثبت چیز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اب ذرا تیسری سطح پہ آتے ہیں جو ذرا مشکل میدان ہے. اس میں آپ کو لشکروں کا، یہ بڑی جنگ ہے، آپ کو لشکروں کا اور آپ کو بہت ساری مخالفین کا سامنا ہے، اور وہ ہے سوشل لیول. سوشل لیول پہ اب آپ دیکھیں نا، آپ نے فزیکل لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اسپریچول لیول پہ آپ اب بہتر ہوئے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر تیسری جنگ میں اور تیسرے میدان میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہو، آپ ناکام ہیں. آپ جنگ لڑنے سے پہلے ہی ناکام ہیں. اگر یہ دو ساز و سامان آپ کے ساتھ ہیں تو سوشل لیول پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، لوگوں کی کرٹیسزم کو، جو ہمارے ہاں بہت ہے، ہمارے ہاں شوق ہے، ہمارے ہاں یہ مشغلہ ہے کہ ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کو پازیٹیولی لیں. چاہے کوئی آپ کو نیگیٹیولی کرٹیسائز کر رہا ہے، پازیٹیولی لیں. جو آپ کو کہا جاتا ہے آپ سوچیں کہ کیا واقعی وہ چیز ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک آپ میں ہے اور آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کوشش کریں کہ آپ سادہ، ایماندار اور مثبت لوگوں کے ساتھ زیادہ رہیں. شاید یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، ہم چوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ جتنا زنگ آلود ذہن رکھنے والوں اور زہر آلود دل رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اتنی ہی نیگیٹیوٹی کا آپ کو زیادہ سامنا کرنا پڑے گا.
آپ کو اتنی ہی زیادہ لڑائی اور جنگ لڑنا پڑے گی، اور بعض اوقات یہ انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے، یہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ آپ کا چوائس ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. قطع تعلق ممکن نہیں ہوتا، دور رہنا ہے اور ان کی نیگیٹیوٹی کے اثر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے سوشل لیول پہ؟ کبھی بھی، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی اور شخص سے کمپیئر نہیں کرنا. نہ کبھی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے، نہ برتر سمجھنا ہے. کمپیریزن کسی کا کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کی وضاحت ایک پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں. اور کمتر اور برتر ہونے کا تو کوئی تصور نہیں ہے. ہر آدمی کے اپنے حالات ہیں. میرے دفتر میں میرا ایک دوست ہے، کولیگ ہے، وہ پیدل چل کے آتا ہے. ایک دوسرا کولیگ ہے جو مرسڈیز پہ آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا پیدل چلنے والے سے، بھائی وہ تو مرسڈیز پہ آتا ہے. اس نے بڑا اچھا جواب، اس نے کہا جی میں یہاں 2 بلاک دور ہوں، چلتا ہوں، سیر کرتا ہوں، قدرت نے مجھے صحت دی ہوئی ہے اور میں آ جاتا ہوں. جبکہ میرے علم میں ہے جو مرسڈیز پہ آنے والا ہے وہ شہر سے باہر سے آتا ہے اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں پیدل چل کے یا ٹرانسپورٹ کے ذریعے آنا. تو ہر چیز کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک مقام، مرتبہ، ایک وجہ ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے. وہ کسی سے دوسرے وہ کوئی بھی سہولت جو ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ دوسرے آدمی سے آپ کی برتری کا بالکل معیار نہیں ہوتی. برتری کا معیار جو ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی ہے، آپ کی مثبت سوچ ہے. اور آخری کام جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں قدرے ذرا مشکل ہے آپ کے اندر مثبت سوچ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ہے کہ ہمیشہ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کوئی آپ کا اپنا ہے، پرایا ہے، آپ اسے جانتے ہیں نہیں جانتے، اگر یہ ممکن ہے تو لوگوں کی مدد کریں، سپورٹ کریں اور انہیں اسسٹنس دیں. یہ 3 چیزیں ذرا مختلف قسم کی ہے. مدد جو ہے وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور مالی بھی ہو سکتی ہے. سپورٹ جو ہوتی ہے یہ اخلاقی طور پہ عموماً ہوتی ہے کہ کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، الجھن میں ہے، کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے. اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے کسی حوالے سے تو اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہی چیزیں پھر معاشرے میں پنپتی ہیں اور پلٹ کے آتی ہیں. اگر آپ نے کسی کو مزید مشکل میں ڈالا اور دھکا دیا ہے، دھوکہ دیا ہے اور نیگیٹیوٹی شو کی ہے، تو وہی چیز پلٹ کے پھر ہمارے معاشرے میں آتی ہیں اور وہ ان کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ پڑتا ہے. اور میں نے آخر میں کہا کہ اسسٹنس کریں. اسسٹنس جو ہے یہ ونس اگین یہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے اور یہ فزیکل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ انوالو ہو جاتے ہیں کسی سے، کوئی جیسے آپ کسی کو سڑک پار کروا رہے ہیں، وہ ایک طرح سے آپ نے اس کو اسسٹ کیا ہے. آپ کہیں کسی کے ساتھ جا نہیں سکتے لیکن آپ نے نقشہ دکھا دیا ہے، رستہ دکھا دیا، آپ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سوچ اور آپ کی جو رویے ہیں وہ مثبت سے مثبت تر ہوتے جائیں گے. اور یوں آپ کی جو ویلیو ہے، نہ صرف کہ آپ کے کردار کی ویلیو بلکہ آپ کی انفرادی ویلیو جو ہے وہ معاشرے میں ڈیولپ کرتی ہے اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال اور ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پروفیسر صاحب نے ایک دفعہ ایک کلاس میں اچانک ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بچوں کا لیا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک سفید ورق پہ باریک سا نقطہ ڈال کے سب کو کویشچن پیپر دیا اور سب سے کہا کہ بھئی اس کا جو ہے جواب دیں. سب لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ پیپر کے اوپر تو ایک باریک نقطہ ہے، تو چاروں نے ان سب لوگوں نے اس باریک نقطے اور اس دھبے کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ یہ درمیان میں ہے، کسی نے کہا یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، کسی نے کہا جی یہ اچھا ہے، یہ بہت برا لگ رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. لیکن جب وہ ٹیسٹ ختم ہوا تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو پورا سفید ورق تو نظر نہیں آیا لیکن وہ دھبا جو ہے وہ نظر آ گیا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر مثبت رویے جو ہیں، مثبت رویے، ان کو جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے ان کو فروغ دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو دھبے اور تاریکی اور اس طرح کی چیزیں نیگیٹو کم نظر آتی ہیں، اور روشن چیزیں اور روشن راہیں اور روشن امکانات زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. خوش رہیے، مثبت رہیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے.
علیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.